اللہم ایک اور بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 73 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور روزانہ اسی آیت پر غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آج آپ نے محسوس کیا کہ میں اپنے حساب سے آج بھی 20 منٹ لیٹ بیٹھا ہوں، تو کل 20 منٹ پہلے بیٹھوں گا، یعنی 8:10 پر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ مجھے آپ 1 گھنٹہ پڑھوائیں یا 25 منٹ پڑھوائیں۔ میں اتر جاؤں گا 9 بجنے میں 10 منٹ پہلے، 9 سے 10 منٹ پہلے اتر جاؤں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ مجھے کتنا پڑھوانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اللہم صل علی، اس سے بلند صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، کہ وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں، کہ وہ ہمارے امر کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ہی ان پر نیک کاموں کی وحی کی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ہی انہیں کہا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ہی انہیں یہ کام دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے انہیں امام بنایا، ہمارے امر کی وہ ہدایت کریں گے، وہ نماز کو قائم کریں گے۔ ہم نے ان پر مسلسل خیرات کی، نیکیوں کی وحی کی ہے، وہ ہماری نماز کو یعنی نماز کو قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ یہ سارے کام کرنے والے کو پھر ایک کلی طور پر ایک عمومی اور ایک حاکم جملہ پروردگار عالم نے آیت میں نازل کیا، اور وہ یہ کہ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف اور صرف ہمارے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اگر اس کو کانو کون اور کنتو اور کانو کے صرف ہمارے بندے تھے، کہ یہ صرف اور صرف ہمارے بندے تھے، تبھی ہم نے ان کو یہ کام دیا ہے۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا بظاہر ترجمہ۔ اور عزیزو، آج کی اس مقدماتی پہلی مجلس میں میں آپ سے اتنا عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ جو دن گزر رہے ہیں، جنہیں ہم ایام عزا کہتے ہیں، یہ بہت سارے اور الفاظ کی طرح یہ لفظ بھی ہے ہماری زبان میں عربی کا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے الفاظ روزانہ بولتے ہیں جو کچھ عربی کے الفاظ ہیں، کچھ فارسی کے الفاظ ہیں، کچھ بہرحال ہندی اور سنسکرت کے الفاظ بھی ہیں، لیکن ایک لفظ ہم ان ایام میں کثرت سے بولتے ہیں، اور وہ ہیں ایام عزا۔ ایام بھی یوم کی جمع، یوم بھی عربی کا لفظ اور عزا بھی عربی کا لفظ۔ ایام عزا اگرچہ ترکیب ہم نے فارسی کی کر لی ہے، اس کو ایام عزا عربی میں ایام العزا کہیں گے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں ایام میم کے نیچے ہم زیر لگا رہے ہیں،
تو ہم نے ایام یعنی یوم کی جمع، دن 2.25 مہینے ہیں، ایام ہے، ایک دن سے زیادہ ہے۔ ایام ازا، ازا کا مطلب ہے صابرہ۔ لغت میں آپ جا کے دیکھیے، ازا کا مطلب فوراً میرے ذہن میں جو تبادر آئے گا وہ تو رونا ہے، ماتم ہے، کالے کپڑے ہیں، مرثیہ ہے، نوحہ ہے، سلام ہے، ایام نوحہ ہیں، ایام ماتم ہیں، ایام عزاداری ہیں۔ خود یہ عزاداری کا لفظ بھی ازا کے خاندان کا لفظ ہے نا۔ تعزیہ، یہ جو تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، یہ جو تعزیت کی جاتی ہے، جب ہم کسی کے گھر کسی کی فاتحہ خوانی کو جاتے ہیں تو بھائی کہاں گئے تھے؟ کہا جی تعزیت کو گئے تھے۔ تو یہ لفظ بھی عربی کا اسی ازا کے خاندان کا لفظ ہے۔ ازا یعنی صبر۔ ہم بھی جو جاتے ہیں کسی کے فاتحہ پڑھنے تو ہم اسے صبر کی تلقین کرنے جاتے ہیں، صبر کرنے پہ حوصلہ افزائی کرنے جاتے ہیں، اس کے صبر کرنے پر اسے گویا اچھا جاننے جاتے ہیں کہ تم نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے اس غم کو، اس مصیبت کو۔ ایام ازا یعنی ایام صبر۔ صبر، پھر صبر کی قسمیں ہیں، میں اس طرف جانے سے گریز کر رہا ہوں۔ صبر یعنی برداشت، مختصر یہ کہ برداشت۔ اب وہ گناہوں سے صبر، صبر کی 3 قسموں میں ایک قسم ہے گناہوں سے صبر۔ صبر کی قسموں میں ایک قسم ہے اطاعت پر صبر۔ صبر کی قسموں میں تیسری قسم یہ ہے کہ غم اور دکھوں میں اپنے نظریے سے ہاتھ نہ اٹھانا، جو عقیدہ ہے اس سے ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عزیز کے جنازے پر اول فول نہ بکنا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل جانا کہ اتنی بڑی مصیبت مجھ پہ ڈالے۔ تو یہ ہے ایام ازا کا۔ ازا کا ایک مطلب ہے یعنی صبر، یعنی مصیبت پر صبر۔ الصبر ثلاثۃ، صبر کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ صبر ہے معصیت سے بچنے میں، گناہ سامنے رکھا ہے لیکن صبر کر گئے، گناہ نہیں کیا۔ یہ صبر کی ایک بہترین قسم بیان فرمائی ہے آئمہ نے فرمایا صبر کی ایک بہترین قسم یہ ہے کہ تمہارے سامنے گناہ کے وسائل ہوں، تمہارے سامنے گناہ کے کا موقع ہو، تم کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو یہ صبر کی ایک بہترین قسم ہے۔ صبر کا ایک مطلب عزیزان گرامی اطاعت پر صبر۔ جی وقت تو لگے گا 3 رکعت نماز پڑھنے میں، ٹھنڈے پانی سے وضو تو کرنا پڑے گا اگر سردیوں کے ایام ہیں، مثال کے طور پہ چل کے تو جانا پڑے گا مصلی تک۔ جو اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، یعنی اس اطاعت اور فرمانبرداری پروردگار کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، وہ بھی صبر ہے۔ اور یہ بھی صبر ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اس مصیبت کو صابرن اور شاکرن قبول کر لے، اور پھر اللہ سے کہے کہ یا اللہ اس کے برداشت کی قوت بھی تو ہی مجھے عطا فرما، تو نے اگر یہ مصیبت مجھے دی ہے تو اس کے برداشت کرنے کی صلاحیت بھی تو ہی عطا فرما۔ اس کیفیت کو صبر کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اگر ان تینوں معنی میں جو صبر کی تقسیم ہے، ان تینوں معنی میں ان دنوں میں غور کیا جائے تو ہم اطاعت الہی پر بھی اس وقت صابر ہیں، ہم اللہ کی معصیت سے بھی بچنے کا بہترین ماحول بنا چکے ہیں، اور ہم اپنے مولا کی تکلیف میں، اپنے مولا کے غم میں، اپنے مولا کی دکھ تکلیف میں، اذیت میں، انہیں جو اذیت پہنچائی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، ان کی آنکھوں میں جو آنسو آئے، انہوں نے جو اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتے وقت گویا گریہ کیا اور برداشت کیا، ہم ان تکلیفوں کو اور ان دکھوں کو اپنے اماموں سے لے کر، اپنے مولا سے لے کر، گویا ہم اس برداشت کی صلاحیت کو بڑھا رہے ہیں جو ہمارے امام نے ہمیں سکھائی ہے۔ مگر بات یہاں پر پہلے مرحلے کی ہے جو اب تک میں نے عرض کی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ کے والد کو، آپ کے دادا کو، آپ کی والدہ کو، آپ کے کسی بچے کو آپ کے سامنے اذیت پہنچائی جائے اور آپ کہیں کہ رو لو، آپ کچھ نہیں کرتے، آپ کیا بدلہ نہیں لیتے، آپ کیا اس کا ازالہ نہیں کرتے جو تکلیف آپ نے دیکھی ہوتی ہے؟ کیا یہ جو کام ہم امام حسین کے نام پر کر رہے ہیں ہمیشہ یہی کام ہونا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔
شاید یہ پہلے مرحلے میں مقدماتی گفتگو میں میرے محترم مجمع، میرے سننے والے، میری اس بات سے میں اللہ کرے اپنی بات کو منتقل کر پاؤں. کیا ہم اپنے عزیز ترین فرد کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں اور ہم کہیں رو لو بس؟ کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو پھر یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بہت روشن ہے. ہم 1400 سال سے اس جواب پر ہی گویا عمل کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے مولا کے دکھ کا، ان پر حملے کا، ان پر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ چاہیے، مگر اس کا بدلہ جو دنیا ہمیں دینا چاہتی ہے یا دنیا سوچتی ہے کہ یہ اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، وہ اس کا بدلہ نہیں ہے. میں لفظوں کو زیادہ پیچیدہ کرنے کے بجائے اگر میں نتیجہ خیز جملہ کہوں تو جملہ یہ ہے کہ امام حسین ہی وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں معاشرے کا اختیار ہونا تھا. جی توجہ چاہوں گا. یعنی کربلا کا واقعہ ہوا ہی اس لیے کہ غدیر کو بھلایا گیا تھا. اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو کربلا کا واقعہ بھی رونما نہ ہوتا. اب کیونکہ غدیر میں مولا کائنات کے حوالے سماجی اختیارات نہیں ہوئے، سماجی اختیارات جو غدیر میں دیے گئے تھے وہ مولا کائنات کے حوالے نہیں کیے گئے، مولا سے چھین لیے گئے. بھائی جو غدیر میں دیا تھا وہی تو سقیفے میں چھینا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کیا ہوا تھا سقیفے کے اندر؟ کیا ہوا تھا غدیر کے اندر جو غدیر سے پہلے نہیں تھا؟ کیا مولا کائنات کے پاس پہلے علم نہیں تھا؟ غدیر میں دیا گیا تھا. کیا مولا کائنات کے پاس شجاعت پہلے نہیں تھی؟ غدیر میں مولا نبی نے مولا علی کو شجاعت دی تھی. وہ کون سی چیز تھی جو مولا کائنات کے پاس غدیر سے پہلے نہیں تھی اور غدیر کے بعد ہوئی؟ وہی چیز جو غدیر میں ہوئی، وہی چیز نبی کی رحلت کے فوراً بعد علی سے لے لی گئی. وہ ہے سماجی اختیار، وہ ہے معاشرتی اختیار. دل و دماغ کا جسے حاکم مانتے ہیں اسے اپنے بدن کا حاکم بھی مانا جائے، اسے اپنے شہروں کا حاکم بھی مانا جائے، اسے اپنے ملک کا حاکم بھی مانا جائے، اسے کائنات کا حاکم مانا جائے. وہ جسے حاکم اللہ نے بنایا تھا، نبی کو حکم دے کر کہا تھا کہہ دو من کنت مولا فہذا علی مولا، اسے وہ اختیار، وہ امور اس کے حوالے نہیں ہوئے. کوئی کم بات ہے یہ؟ کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ جس کا نتیجہ نکلا کہ کربلا بستی ہے، پھر جس کا نتیجہ نکلا کہ امام حسین اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. اب امام حسین کی قربانی سے یا امام حسین کی شہادت یا امام حسین پر ہونے والے حملے کا جو ازالہ ہے، جواب ہے، بدلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حکومت الہیہ کا قیام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھیں. حکومت الہیہ کا قیام یہ در حقیقت امام حسین کا بدلہ ہے. وہ کون لے گا؟ ہم لے سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. اب یہ بدلہ لینے والا آنے والا ہے، اس کے انتظار تک عزاداری کو ایام عزا کہا جاتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی یہ دن در حقیقت اس کی تیاری کے دن ہے. یہ جب تک محرم آتا رہے گا، جب تک حضرت نہیں آ جائیں، جب تک حضرت کا ظہور نہ ہو جائے، جب تک حضرت نہ آ جائے، اس وقت تک جب تک محرم آتا رہے گا ہمیں ایسے ہی کربلا یاد رکھنے کا حکم ہے. ہمیں مظلوم کو یاد رکھنے کا حکم ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مظلوم کو یاد رکھا جائے اور ظالم کی بات نہ آئے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب اچھی بات کرو، اب یہ بڑی سجی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ایسی،
جی جی صرف مظلوم کی بات کرو، ظالم کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی ہمیں کہنے سے پہلے اللہ کو جا کے مشورہ دے دو۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے تو فرعون کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے تو نمرود کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ نے انبیاء کے ساتھ حامان، شداد، نمرود، فرعون سب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ شیطان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ابو لہب کا ذکر بھی کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا قرآن مجید کی روش پر عمل ہوگا، اور قرآن کی روش یہ ہے کہ مظلوم کا ذکر ہوگا تو ظالم کا ذکر بھی ہوگا۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ کفر کو نہ پہچانا جائے۔ اسلام شناسی ممکن ہی نہیں ہے کفر شناسی کے بغیر۔ اگر آپ کو نظام ولایت الہیہ، اگر آپ کو نظام ولایت نبویہ، نظام ولایت حیدریہ، نظام ولایت حیدریہ کے تسلسل میں فقہا کے نظام ولایت کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو اسرائیل کو بھی سمجھنا ہوگا، پھر آپ کو امریکہ کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اس سے زیادہ میں سیاسی بات نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اتنا برداشت ہو جائے میرے بچوں کو تو بڑی بات ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اصلی بات پہنچ گئی، تھوڑی سی گردن ہلا دو۔ اصلی بات پہنچ گئی۔ اصلی بات یہ ہے کہ ایام عزا کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کی تیاری، اور امام حسین کے خون کا بدلہ جو اہل ہے، جو قابل ہے، جو لائق ہے، جس کا کام ہے وہ لے گا، اور وہ جو لے گا تو اس کے آنے کی تیاری تک، اس کے آنے تک ہمیں جو اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے انہیں کہتے ہیں ایام عزا۔ دو اعتبار سے کم دو اعتبار سے تیاری کرنی ہے، ایک فکری تیاری، ایک علمی تیاری، یعنی فکری اور علمی، نظریاتی تیاری۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تو ذمہ داریاں نہیں سونپی جاتی ہیں، ہر ایک کو تو یہ کام نہیں دیا، ہر ایک کو تو ہر کام نہیں دیا جاتا۔ تو نظریاتی طور پر تیار ہونا کہ جب حضرت آئیں تو ہم میں سے انشاءاللہ سب کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دیں، اور ہم حضرت کی دی ہوئی ذمہ داری پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھنے کے لیے تیاری کریں۔ یہ دوسری تیاری، یعنی مجلسوں کے ذریعے سے، ان اجتماعات کے ذریعے سے، ان جلوسوں کے ذریعے سے، اس نوحہ خوانی کے ذریعے سے، سوزخانی کے ذریعے، ان تمام جو ایام عزا کے جو بھی طور طریقے اور انداز اور روش اور روایات ہیں، علم سجیں گے، یہ کسی اور کام کے لیے ہو رہا ہے جی۔ عزا خانہ سجایا جائے گا، ذوالجنہ آمادہ کیا جائے گا، تابوت کے اوپر ایک پوری ٹیم ہوگی جو کام کر رہی ہوگی، اس کا ذوق بھی وہی ہے، اس کا شعبہ بھی وہی ہے۔ نوحہ خان ظاہر ہے نوحہ خوانی کریں گے یا علم لے کے چلیں گے جلوس میں، تو ان کا کام نوحہ خوانی ہے۔ وہ ایک ٹیم ہے جن کا کام ہے وہ علم لے کے چلیں گے جلوس میں، ایک ٹیم ہے کہ جس کا کام ہے مثلاً سوزخانی کرنا، اب یہ مرثیہ پڑھیں گے، سوزخانی کریں گے، یا یہ جلوس کو چلائیں گے۔ ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ تو ہر شخص مثلاً خطیب کا، ذاکر کا، ممبر پہ آنے والے کا اپنا کام ہے، حتیٰ فرش بچھانے والے کا، اس کا کام ہے کہ اس نے یہ کیا۔ اب یہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ان مجالس کے ذریعے سے ہم نظریاتی طور پر، فکری طور پر اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں، اور تاکہ فکری اور نظریاتی طور پہ جب ہم آمادہ ہو جائیں تو پھر ہمارا بدن خود بخود اسی بات کا پابند ہوتا ہے جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے۔ ہمارا بدن خود بخود پھر خودکار ہوتا ہے، پھر خود بخود ہوتا ہے۔ پہلے اپنے نظریے کو روشن کر لیا جائے، پہلے اپنے افکار کو پختہ کر لیا جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب حضرت آئیں گے تو انہیں پرسہ دیں گے، حضرت کے ساتھ مل کے امام حسین کے گنبد سے سرخ پرچم اتاریں گے۔ میرے مولا امام حسین کے گنبد سے سرخ پرچم اتاریں گے،
اور پھر سارا مجمع چاہنے والوں کا اجتماع، لوگ عزاداری کرنے والے، مجلس اور جلوس کرنے والے سب حضرت کے ساتھ ہوں گے، اور جو مولا حسین کے بابا علی کو حکومت الہیہ کا ولی مطلق بنایا گیا تھا، اور سقیفہ میں وہ حکومت الہیہ کا ولی مطلق اپنا مرثیہ پڑھتا چلا گیا، اپنا مرثیہ، کنویں میں منہ دے کر میرے مولا، کنویں میں جھک کر میرے مولا اپنا مرثیہ پڑھتے چلے گئے۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر غدیر کو نہ بلایا گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتا۔ ایک کسی نے واقعہ غدیر کو بار بار پڑھو، لوگوں کو بتاؤ، اصل مسئلہ ہی غدیر کا ہے، اصل مسئلہ ہی غدیر کا ہے۔ جو مسئلہ غدیر کا فراموش کیا گیا، بھلایا گیا، پھر اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ پھر حسین کو پیاسا کربلا میں مار دیا جاتا ہے، پھر اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ کبھی علی اکبر کا لاشا، تو کبھی قاسم کا پامال بدن، تو کبھی اون و محمد کے لاشیں، اور کبھی تو اتنا عجیب منظر تھا کربلا میں کہ جب جناب عباس نے آواز دی تھی نا مولا میرا سلام آخر، تو مقتل کا جملہ یہ ہے کہ حضرت آدھے رستے تک گئے اور پھر واپس پلٹ کر آ گئے، اور پھر خیموں کے درمیان رہے، اور پھر دوبارہ اس طرف بڑھے کہ جہاں حضرت عباس گرے تھے، اور پھر اس سمت میں گئے ہیں اور آدھے رستے سے واپس آ گئے۔ مقتل لکھنے والوں نے اس کا سبب لکھا ہے کہ حضرت کو تو حضرت عباس پکار رہے تھے نا، مگر حضرت امام حسین آدھے رستے جا کے واپس آ جاتے تھے۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ جب جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہوگا، اب بیویوں پر حملہ ہوگا، ان کے پردے کا محافظ مارا گیا ہے۔ پھر جب واپس آ جاتے تھے تو خیال آتا تھا کہ عباس بلا رہا ہے، میرا بھائی مجھے آواز دے رہا ہے۔ پھر قریب جاتے تھے تو پھر خیال آتا تھا کہ زینب پر کہیں حملہ نہ ہو جائے، اور پھر پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر، تو لاشے پر کیسے پہنچے؟ رستے میں رکتے رکتے گئے ہیں، اس لیے کہ کہیں ایک کٹا ہوا ہاتھ نظر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں دوسرا کٹا ہوا ہاتھ نظر آیا۔ گھوڑے سے اترے، حضرت عباس کے بازوؤں کو اٹھایا۔ میں رونے والوں سے سوال کروں، سوچ رہے ہوں گے نا جس کے بازو کٹ گئے وہ کیسے گرا ہوگا۔ ساری زندگی حضرت ام البنین اس نوحے کو پڑھتی رہیں۔ کوئی مجھے اتنا تو بتائے کہ اگر کوئی بلندی سے گرے اور اس کے بازو نہ ہو تو وہ زمین پر کیسے گرتا ہے؟ میرے عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، اور میرا عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بڑی جگردار ماں ہے جسے ام البنین کہتے ہیں۔ بی بی کا نام آ گیا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر اور ان کی خدمت میں رہوں۔ بڑی حوصلے والی ماں ہے جناب ام البنین، 4 بیٹوں کی ماں ہے، روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور میری بیوی 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں وے لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کر کے نہ روئیں۔ ایک روایت، عجیب روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ شام گیا اور شام سے رہائی پا کر دوبارہ کربلا آیا، تو کربلا سے میں لے کے چلا اس قافلے کو مدینہ منورہ تک۔ رستے میں جہاں جہاں امام سجاد فرماتے تھے بشیر یہاں روک دو، بشیر یہاں قیام کریں گے، جیسا وہ کہتے تھے میں ایسا کرتا آیا، یہاں تک کہ مدینے کے باہر پہنچے تو فرمایا بشیر ہم خیمہ لگا کے باہر رکیں گے، تم مدینے میں جا کے سنانی سناؤ کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بشیر کہتے ہیں کہ میں مدینے میں داخل ہوا اور میں یہ آواز لگاتا جا رہا تھا، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے ہر محلے میں حسین کی خبر سنائی، مگر جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی نا، اے اہل یثرب اب یثرب رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ایک گھر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا ایک قوی ہے، کل بی بی ہے، جس کا قد بہت دراز ہے، جس کا جلال اتنا زیادہ ہے کہ اس کے آنے کو دیکھ کر مجھے میرے اندر گھبراہٹ ایجاد ہونے لگی، میں گھبرانے لگا۔ اس بی بی کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اس نے اپنے شانے پر ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا، آگے بڑھ کے کہتی ہے کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ تو میں نے کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہ نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ کہ بی بی میں آپ کے اون کا، جعفر کا، عثمان کا حال بتاؤں؟ تو بی بی کی ہر بچے کے نام پر آواز آئی، مجھے حسین ابن علی کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ بشیر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا بتاؤ عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، سر پہ گرز لگ چکا تھا، آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، حسین کے سے پہلے عباس مارے جا چکے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، خاص طور پر امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا فرمائیں۔ حالات مسلسل پرآشوب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے، منظور بھائی کی شفا کلی کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔